السلام علیکم جی۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی ہو اور آپ اسے گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہے ہوں؟ مثال کے طور پہ آپ کے مائنڈ میں آئے جی کہ یہ اس نے ایسی بات کیوں کر دی ہے، کہ پھر آپ سوچیں جی کہ میرے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کیا جو یہ مجھ سے ناراض ہے؟ یا آپ کہیں گے جی کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ حالانکہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اسے ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے وہ بات یاد نہ رہے جو بات کر گیا آپ سے، اور آپ اتنا اس پہ گھنٹوں سوچ رہے ہوں، بات کرنے والے بندے کو ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے وہ بات بھول جائے کہ میں نے یہ والی بات کر دی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ اوور تھنک کرتا ہے؟ بیسیکلی نفسیات کہتی ہے کہ اوور تھنک صرف زیادہ سوچنے کا نام نہیں ہے۔ مطلب ہمارے یہاں لوگوں کو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ زیادہ جو سوچنا ہے وہ اوور تھنک ہے۔ اس کے ڈیپ میں اگر جائیں تو اس میں ایک اور چیز آتی ہے کہ سوچنے کے ساتھ ساتھ سوچنے کے اندر بھی ایک چیز ہے، جب آپ کسی چیز کو زیادہ انالائز کرنا شروع کر دیتے ہو تب انسان بار بار جو ہے وہ اوور تھنک کرتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوست کو میسج کیا، جب آپ میسج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوست بیزی ہو کہیں رپلائی نہ کر سکیں۔ اب ایک نارمل انسان کیا سوچے گا کہ یار ٹھیک ہے وہ بیزی ہوگا، اس نے مجھے رپلائی نہیں کیا۔ لیکن جو اوور تھنکر ہو گیا وہ کیا سوچے گا، اس کے مائنڈ میں سوال آئیں گے، وہ سوچے گا شاید وہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے اس نے مجھے رپلائی نہیں کیا، یا پھر سوچے گا شاید میں نے اس سے کوئی غلط کہہ دیا اس کے بارے میں، یا کوئی میرے سے غلط بات ہو گئی ہے، یا پھر وہ سوچے گا شاید وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس طرح کے جب وہ کوسچن کرے گا تو یہ مزید اسے جو ہے وہ اوور تھنک والی سائڈ پہ لے جائیں گے۔ اب اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہو اس میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار میرا ہر فیصلہ جو درست ہی ہو، یا میں اگر کوئی بھی بات سوچوں وہ صحیح ہوگی۔ یا پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو انزائٹی کا، انسرٹنٹی کا جو خوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ بار بار اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ تو جب یہ دو والی تین کنڈیشنیں بنتی ہیں نا، ایک انزائٹی والی کہ اگر یہ ایسے نہیں ایسے ہو گیا، یا اگر یہ چیز غلط ہو گئی، اگر میں ناکام ہو گیا، یہ چیز آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اوور تھنکنگ والی سائڈ پہ لے جاتی ہے۔ پھر اس سے آگے پرفیکشنزم کی جو بات میں نے کی ہے، پرفیکشنزم میں جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میرے سارے فیصلے درست ہوں، ادھر جا کے وہ ڈیفینیٹلی اوور تھنک کرے گا، کیونکہ جب وہ فیوچر کے بارے میں سوچے گا اس کا دماغ جو ہے وہ مختلف کوسچنز کرے گا فیوچر کے بارے میں۔ تو فیوچر کا تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کوئی انسان ہے وہ جاب کر رہا ہو، کہیں اس نے دوسری جاب سلیکٹ کرنی ہو۔ اب جب وہ دوسری جاب سلیکٹ کرے گا تو اس کے مائنڈ میں کیا کنفیوژن چلے گی، وہ کہے گا کہ آیا یہ میرا فیصلہ کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یا پھر وہ سوچے گا جی کہ ہو سکتا ہے کہ میں دوسری جاب چینج کروں تو یہ فیصلہ غلط ہو جائے۔ پھر وہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے میں نہ چینج کروں، اسی جاب پہ رہوں تو یہ میرا فیصلہ یہ غلط ہو جائے۔ تو جب یہ اس طرح کی چیزیں سوچے گا اور اپنی مرضی سے جو وہ کوسچن کر رہا ہے نا وہ ازیوم کر لے گا، جیسے وہ سوچے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہو جائے یا میرا یہ فیلئر ہو جائے، تو یہ اسے مزید جو ہے وہ اوور تھنکنگ والی سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ بار بار سچویشن کو انالائز کرنے والی بات آ جاتی ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ حل کیسے کر سکتے ہیں، اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کی لائف میں آیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کا سولوشن آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اگر تو آپ اس سولوشن کو حل کر سکتے ہیں تو پھر آپ حل کرنے والی سائڈ پہ جائیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے حل تو آپ چھوڑ دیں اس مسئلے کو۔ ایک ہی چیز بار بار آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے، بار بار آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیں، پھر اگر غلط بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا حل نہیں پتا، سمجھ گئے؟ تو اگر تو سولوشن کا حل موجود ہے تو پھر اس کو حل کریں، اگر حل موجود نہیں ہے تو پھر سمپل آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو کیونکہ
जब आपके माइंड में फॉर एग्जांपल जॉब वाला ही मसला आ जाता है, जब आपको एक से दूसरी जगह पे जाना हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हों कि आया मेरा ये फैसला गलत ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, इस चीज का आपके पास सबूत तो कोई नहीं है, तो आपने क्या करना, आपसे माइंड से क्वेश्चंस करने हैं इसमें कि जब आपके माइंड में फ्यूचर के क्वेश्चन आ रहे हों ना कि ये मेरा फैसला गलत ना हो जाए, ये ऐसे ना हो जाए, या ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने ऐसे की है, ये वाली गलत ना हो जाए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, आप माइंड से क्वेश्चन करें कि आया जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो मेरे माइंड में बातें आ रही हैं, ये सिर्फ मेरे माइंड में बातें आ रही हैं, तजज़िये आ रहे हैं, ये कोई हल नहीं है या ये कोई रिजल्ट नहीं है। जब आपको रिजल्ट नहीं पता, फिर आप ओवरथिंक कैसे कर सकते हैं? तो जब आप माइंड से ये क्वेश्चन करेंगे कि ये रिजल्ट है या सिर्फ एक जिसको कहते हैं तजज़िया, तो आपको खुद ब खुद जो है वो माइंड कहेगा नहीं ये तो सिंपल तजज़िया है, ये तो रिजल्ट तो नहीं है। तो उसी टाइम आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके माइंड में इस तरह की ओवरथिंक करने वाली बातें आएँ, तो आप इस चीज़ पे अमल करें, अपने माइंड से क्वेश्चंस करें। जब आप अपने माइंड से क्वेश्चंस करेंगे कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर तो नहीं सकते। इस तरह के क्वेश्चन जब करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो है वो ओवरथिंकिंग को कम कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आएँगे, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।